ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ہٹ سے وہ بیدار ہوتی ہے تو یہ کمرے کی دلہن محبوب کے لیے سوتی ہے، وہ کفن کی دلہن کس کی محبت میں سو رہی ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور آسی غازی پوری کہتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات۔ اور تاج الشریعہ کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ کوئی وفا تو کر کے دیکھے ان سے۔ بہرحال وہ شخص کہتا ہے، وہ جوان کہتا ہے اپنے مرشد سے کہ حضرت میں نے دیکھا اس کا منہ سور کی طرح چہرے قبلے سے پھرا ہوا ہے، آگ بھڑک رہی ہے، ساری امت حضور کے قدموں کے قریب ہو جائے۔ اسی لیے یہاں ہر سلسلہ موجود ہے، ہر برادری موجود ہے، الحمدللہ ہر پیشے کے لوگ موجود ہے۔ وجہ ہمارا ایک ہی نظریہ ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ حضور کی محبت جس کے دل میں سما گئی وہ کچھ بھی ہے ہمارا آقا ہے، ہم اسے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، جلدی جلدی سے ایک حدیث پڑھتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ نشہ وہی کرتا ہے، نشہ وہی کرتا ہے جس سے اللہ رسول بیزار ہے۔ اور فرمایا اللہ رسول کتنے بیزار ہے، تو ایک روایت میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نشہ کرنے والا بیمار پڑے اسے دیکھنے بھی نہ جاؤ، وہ قرضہ مانگے اس کو قرضہ بھی مت دو، وہ محفل میں آئے اس کو عزت کے ساتھ مت بٹھاؤ، بلکہ یہاں تک فرمایا لوگوں کی عبرت کے لیے۔ حالانکہ میں واضح کر دوں کہ حنفی ہونے کی وجہ سے ہم کبائر کے مرتکب کا جنازہ پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، لیکن چونکہ حدیث ہے، حدیث پاک میں عبرت کی بات کی گئی ہے، فرمایا گیا کہ اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت مت کرو۔ علماء نے اتنا اضافہ کہ اگر حلال سمجھ کے نشہ کرتا ہو، آج نشے میں ڈوب رہے، نشے کی لعنت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والے جب میدان محشر میں آئیں گے تو ان کے منہ سے پاخانے کی الٹی ہو رہی ہے، وہ پاخانہ اگلتے ہوئے۔ آج ایم ڈی پینے والوں، شراب پینے والوں، پتہ نہیں کس کس انداز میں نشہ کرتے ہیں، میری قوم کے جوانوں سنور جاؤ، آخرت تباہ ہو رہی ہے، قبر میں سور کی شکل ہو رہی ہے۔ ایک حدیث پاک تو یہاں تک ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب نشہ کرنے والے قبر سے اٹھیں گے یا ان کی شکل سور کی طرح ہوگی یا بندر کی طرح ہوگی، اور وہ لوہے کا گز، وہ لوہے کا ہتھوڑا جس کو انسان اور جنات مل کر بھی اٹھا نہ سکے، اس ہتھوڑے سے فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا نشہ کرنے والوں کو جہنم کے اندر آگ کی سولی دی جائے گی، آگ کی سولی، اور 1000 سال تک ان کو آگ کی سولی پر لٹکایا جائے گا۔ یہ برداشت کر سکتے ہو؟ اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ بیمار پڑ رہے ہو نشے کی وجہ سے، بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہو نشے کی وجہ، بچوں کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہو نشے کی وجہ۔ میرے بھائیوں، اگر میرے نوجوان یہاں نشہ کرنے والے موجود ہیں، اگر مجھے یقین ہوتا کہ ان کا پیر پکڑ کر کہوں گا تو وہ مان جائیں گے، تو میں ایک ایک کا پیر پکڑ کے کہتا ہوں میری قوم کے لڑکوں، میری قوم کے جوانوں، تم صرف اپنے ماں باپ کی امانت نہیں ہو، جوان پوری قوم کا سرمایہ ہے۔ جس قوم کا جوان سمر جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان عیاش اور آوارہ ہو جاتا ہے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے، مسلمانوں کو پڑھنے مت دو، آگے بڑھنے مت دو، تجارت کرنے مت دو۔ جانتے ہیں تمہاری صلاحیت، تمہارا ٹیلنٹ، جانتے ہیں کہ یہ اتنے ٹیلنٹ ہیں اللہ اکبر کہ اگر یہ پڑھیں گے تو پھر ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، یہ تجارت کریں گے تو کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، یہ سیاست کریں گے تو بھی کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ ارے ہزاروں سال کی حکومتوں کو پیروں میں گرایا تھا جب مسلمان سیاست کرنے پر آئے تھے، بڑے بڑے تاجر در کے بھکاری بنے تھے جب مسلمان تجارت کرنے پر آئے تھے، اور جب پڑھنے پر آئے تھے تو ساری قوم کاسے گدائی لے کر علم کی خیرات مانگتی تھی۔ آپ بھول گئے
ارے کل کی بات کیوں کرتے ہو، آج کی بات کرو۔ ہمارے ملک کو، ہندوستان کو، تاج محل سے لے کے لال قلعے تک، اور لال قلعے سے لے کے سونے کی چڑیا بنانے تک، اور سونے کی چڑیا بنانے سے لے کر ایٹمی پاور تک پوری دنیا میں جس نے مشہور کیا ہے وہ یہی کلمہ پڑھنے والے تو ہیں۔ ہندوستان کو ایٹمی طاقت کس کے ذریعے ملی؟ وہی نا جسے عبدالکلام کہا جاتا ہے۔ ارے جو کلام کا عبدال ہو وہ ایٹمی طاقت عطا کرتا ہے، پھر کلام کی طاقت کیا ہے؟ جب عبدالکلام کا یہ عالم ہے تو پھر کلام کی طاقت کیا؟ اور جب کلام ایسا ہے تو پھر صاحب کلام کیسا ہو؟ ابھی میں کسی کے عقیدے پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں تو ظاہر کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں کوئی عقیدے کی تائید یا حمایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف ظاہر کی بات جو لوگوں کی نظر میں وہ پیش کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے نظریات تو وہی ہے۔ پھر حسام الحرمین ہے ہمارے لیے فی الحال عقائد کے معاملے میں اینڈ جو ہے وہ فکر رضا ہے، ہم اس کے وارث، وہ ہماری محافظ، اتنا یاد رکھ۔ لیکن لوگ جو کہتے ہیں وہ کہہ رہا تو کہا کہ یہ زنا بھی کرتا تھا اور شراب بھی پیتا، اور آج جہاں شراب ہوگا وہاں زنا ضرور آئے گا۔ زنا کے بارے میں زیادہ نہیں کہتا، جشن غریب نواز ہے، غریب نواز کی محفل ہے۔ غریب نواز کی ایک بات رکھتا ہوں، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو حضرت حوا سے ملاقات ہوئی، بہت حیا کے پردے میں بات کر رہا ہوں، آپ نے وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ اس سے بڑھ کر با حیا الفاظ میرے پاس اب نہیں ہے، کسی کے پاس ہو تو میری معلومات میں اضافہ کریں، آئندہ وہ جملہ کہوں گا۔ وظیفہ زوجیت ادا کیا حضرت حوا کے ساتھ، غسل کی حاجت ہوئی تو حضرت جبریل نے کہا غسل کرے، جب غسل کیا تو بہت آپ نے اپنے آپ کو فریش محسوس کیا۔ غریب نواز کے ملفوظ اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس غسل کے بعد جو سکون ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہت میں وہ تخت پر سکون نہیں ہے جو اللہ نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا میں سکون رکھا ہے۔ اور جب وہ ہوا تو حضرت آدم کے پاس جبریل آ کے کہیں حضرت کیسا محسوس ہوا؟ کہا کہ اتنا سکون ہے۔ کہا ایک بات اور سنیں، جتنے قطرے ٹپکے ہیں غسل میں، ہر قطرے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملا ہے، اور اتنی تعداد میں فرشتے پیدا ہوئے جو سب عبادت کریں گے تو اس کا صلہ اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو آدم کریم اپنے بچے یاد آ گئے، بیٹے یاد آ گئے، بیٹیاں، کہا یہ میں نبی ہوں اس لیے میرے لیے یہ ہے یا سب کے لیے؟ کہا جو بھی نکاح کے بعد غسل کرے اللہ کی رضا کے لیے ان سب کو یہی ثواب ہے۔ ہر غسل، ہر قطرے کے بدلے 1 سال کی عبادت، ہر قطرے کے بدلے حلال غسل کی برکت، اور اتنی تعداد میں فرشتے پیدا ہوں گے اور وہ دعا کریں گے اور عبادت کریں گے، اس کا صلہ ملے گا۔ لیکن فوراً غریب نواز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بابا قطب دوسری بات بھی سن لے۔ کہا حضرت جبریل نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر کوئی زنا کرے گا تو زنا کے بعد جب غسل کرے گا تو جتنے غسل میں قطرے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے 1 سال کا گناہ، اور جتنے قطرے ہوں گے ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا ہوں گے، اور ان سب کے پاپ کے برابر، ان سب کے پاپ کا وبال اس کے سر جائے گا جس کے زنا سے وہ شیاطین پیدا ہوئے۔ یہ بھی صوفیہ فرماتے ہیں جو زنا کرتے ہیں دنیا میں، اللہ بطور سزا ان کے خاندان میں لنگڑی، لولی، اندھی، عیبی اولاد پیدا کرتا ہے تاکہ خدا ان کے اس صدمے سے انہیں دوچار کرے۔ اب یہ مت سمجھنا کہ جتنے کے یہاں عیبی پیدا ہوتے سب ایسا نہیں، 1-2% کو اللہ امتحان کے طور پہ دیتا ہے، باقی اکثروں کو سزا کے طور۔ ایوب علیہ السلام بھی بیمار پڑے، لوگ بھی بیمار پڑتے ہیں۔ ایوب کی بیماری محبت کی وجہ سے تھی، درجات کی بلندی کی وجہ سے تھی۔ جیل میں گنڈے بھی جاتے ہیں، جیل میں یوسف صدیق بھی گئے، ان کو سزا کے طور پہ ڈالا جاتا ہے، ان کے درجات کی بلندی کے طور پہ ڈالا گیا۔ تو یاد رکھنا سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ جلدی پڑھ رہا ہوں، ایک بات اور سن لے۔ زنا کے بارے میں حدیث، دل تو نہیں چاہتا کہ بات روکوں لیکن سن لے۔ حدیث پاک میں یہاں تک میرے آقا فرما، حضور نے نہ فرمایا ہوتا تو میں نہ کہتا، میں کوئی شوق نہیں، لیکن حضور نے فرما دیا تو بیان تو کروں گا نا۔ زنا کرنے والے 2 منٹ کی، 3 منٹ کی، چند منٹ کی لذت کے لیے کیا کر رہا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں زنا کریں گے قیامت کے دن ان کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی، اور اس سے بڑھ کر ایک بات فرمائی میرے آقا نے کہ ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔
بس میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا، اتنا ضرور کہتا ہوں کتنے نازک مقام پر، اللہ اکبر، جہاں انسان کو چوٹ آ جائے تو جان چلی جاتی ہے، جب شرمگاہوں پر زنا کی وجہ سے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی جو پہاڑ کو پگھال دیتی ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ اسلام کہتا ہے حلال کی طرح، اسلام نے آلٹرنیٹ پیش کیا ہے، کیوں زنا کرتے ہو؟ نکاح کرو۔ اور نوجوان لڑکوں کو تو میں کئی جگہ کہہ چکا، شادی کی عمر ہو، ماں باپ شادی نہیں کرتے، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کہو ہم شادی کے قابل ہو گئے، ہماری شادی کرو، یہ عیب نہیں۔ زنا کر کے پاپی مجرم اور اللہ کی نظر میں اس کا دشمن بننے سے تو اچھا ہے آپ ماں باپ سے ادب سے کہو ہماری شادی کر دو۔ کیوں عیب نہیں اسلام میں؟ وجہ کیوں عیب نہیں ہے؟ اگر ماں باپ سے ہم نے بچپنے میں کھلونا مانگا ہے، کھلونے کی ضرورت تھی مانگا، مٹھائی کی حاجت تھی مانگا، آج بیوی کی ضرورت ہے، ہمارا حق ہے، ادب سے مانگ لو۔ اور ماں باپ سے بھی کہتا ہوں اولاد کی شادی میں تاخیر نہ کرو۔ یہ جو بچے اور بچیاں برائی کی طرف جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے، شادی میں تاخیر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس کی نظر لگی۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا نماز کا وقت آئے تاخیر مت کرو، جنازہ تیار ہے تدفین میں تاخیر مت کرو، بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو۔ اور ایک بات یہ بھی فرمائی، جس نے بیٹا بیٹی کے نکاح میں دیر کی بلا وجہ اور بیٹا بیٹی زنا میں مبتلا ہو گئے تو اس زنا کا وبال اس کے ماں باپ کے سر بھی ڈالا جائے گا۔ اب آپ کہتے ہیں حضرت کیا کریں کہ بچوں کو پڑھانا بھی تو بالکل پڑھاؤ، کس نے کہا؟ شادی کر لو، ودائی مت کرو، یہ بھی تو ایک سنت ہے۔ شادی کرنے کے بعد دیر سے ودائی کرو، 3 سال روکو، 5 سال روکو، اس کو حاجت ہوگی فون پہ بات بھی کریں گے دونوں، کہیں آنا جانا ہوگا ساتھ میں بھی جائیں گے، حرام تو نہیں ہوگا نا؟ یہ ودائی دیر سے کرنا شادی کر کے یہ بھی سنت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی شادی کے 3 سال کے بعد ودائی ہوئی، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شادی کے چند سالوں کے بعد ودائی ہوئی، یہ بھی تو سنت ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ ادھر شادی کرو اور 2 گھنٹے بعد دلہن گھر لے آؤ؟ ودائی بعد میں کرنا، پڑھاتے رہو، یہ بھی پڑھے وہ بھی پڑھے، پھر کرتے رہو، لیکن حرام کی طرف بچے جلدی شادی کرو، یہ سنت کو زندہ کرو۔ تینوں سنتیں ہم نے چھوڑ دی، نماز کا وقت آتا تو نہیں پڑھتے، کتنے میرے بھائی ہوں گے جو نہیں یہ پڑھ کے آئے ہوں گے شب، اور شاید جا کے بھی نہ پڑھیں الا ماشاءاللہ۔ اور جنازے تو ہم، اللہ اکبر، بیٹی آ رہی ہے، داماد آ رہا ہے، چچا آ رہا ہے، بابا آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، جو پوری زندگی کبھی فون پہ بات نہیں کرتا تھا 24 گھنٹہ، اس کے لیے 24 گھنٹہ جنازہ روکا جاتا ہے۔ کیوں روکتے ہو؟ میت واسطے دیتی، اللہ کا واسطہ مجھے جلدی اپنی جگہ پہنچاؤ، لیکن ہم کہاں رکھ رہے ہیں انہیں؟ فریزر کے اندر۔ جا زندگی میں تکلیف دیتے تھے، مرنے کے بعد بھی تجھے ٹھنڈک کی تکلیف دیں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ 24 گھنٹہ، 3 دن تک رکھ رہے ہو، کیا جواب دو گے؟ کس کے لیے؟ جو دنیا میں نہیں پوچھتا تھا۔ اس لیے جتنے ٹائم میں انتظام ہوئے، جتنی پبلک ہو بھائی، بھیڑ کے چکر میں نہ پڑو۔ امام حسین کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ کون تھا امام حسین کے جنازے کا امام؟ کون تھا بتاؤ؟ ارے جس کے جنازے کے امام کا آج تک پتہ نہیں، آج اس کی امامت کے ڈنکے مشرق سے مغرب میں بج رہے ہیں۔ چند اللہ والے بھی آ جائے نا، کام بن جاتا ہے۔ اور ایک بات کہوں، مغفرت تو مومن کی ہونی ہی ہونی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، کیونکہ جنت تو بنائی ہی ہے محبوب کے غلاموں کے لیے، کوئی غلامی تو کر کے دیکھے۔ اس لیے میری گزارش ہے، ابا کا جنازہ، چچا کا جنازہ کسی کے لیے نہ روکا، جلدی سے پہنچا دو اپنی جگہ پہ۔ میت واسطے دیتے، میت کو تکلیف نہ دو۔ یہ فیشن چل پڑا ہے، بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، بہو آ رہی ہے، یہ سب چھوڑو، جلدی جلدی کرو۔ اور باتیں آگے بھی بڑھنی تھی، لیکن بس اب آگ ختم کرتے ہوئے اتنا کہہ دوں، حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جشن ہے۔ حالانکہ مجھے اسلامی معاشرہ عنوان دیا تھا، لیکن غریب نواز کو پڑھے بغیر میں جاؤں تو شاید میں بے چین ویڈیو رہوں۔ اگر اچھی لگی تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔